اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کتاب شہادات میں اور کتاب شہادات میں بھی جو مین کردار ہوتے ہیں ان کے بھی نام بتا دوں۔ اصل اس عمل کو شہادت کہتے ہیں، جو یہ پیش کرتا ہے اس کو شاہد بولتے ہیں، جس کے فائدے میں گواہی دیتا ہے اس کو مشہود اللہ کہتے ہیں، جس کے خلاف گواہی دیتا ہے اس کو مشہود علیہ۔ ٹھیک، تو شاہد کے شرائط بتا رہے تھے، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ عادل ہونا چاہیے۔ اب کہتے ہیں کہ عادل کا مطلب یعنی اس کے اندر ایک ایسا ملکہ ہو جو اس میں ایسا رچا بسا ہوا ہو جو اس کو گویا کہ مجبور کر رہا ہو کہ جو کام واجبات ہیں ان کو ادا کرو، محرمات سے بچو اور مروت کے خلاف بھی کوئی کام نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ عدالت آ گئی تو پھر کیا یہ ختم بھی ہو سکتی ہے یا ختم نہیں ہو سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عدالت ختم ہو سکتی ہے جب یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ میرے خیال میں ہم لوگ تو یہ کہیں گے جناب ہم نے شہید دستگیب کی کتاب میں پڑھے ہیں، فرض کریں 70 ہیں 75 ہیں۔ آغا صاحب فرماتے ہیں کہ جناب لگ بھگ جو ہے کیا ہے وہ 700 ہیں۔ 700 ٹھیک ہے، پھر ان 700 میں سے 77 پہ جا کے زور دیا ہے۔ ٹھیک ہے، لگ بھگ 700، پھر ان میں زور جو دیا ہے وہ 77 پہ، یعنی پھر گویا کہ 77 پر آ گئے۔ پھر ان کے نام لیتے ہیں، فلاں 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 گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک، اچھا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صغیرہ ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کبیرہ اور صغیرہ کا یہ نام کیوں ان پہ پڑا؟ فرماتے یا تو گناہ کبیرہ اسے کہتے ہیں ما توعد علیہا، جن پر دھمکی دی گئی ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، یا بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ کوئی گناہ صغیرہ کبیرہ کا نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کی نسبت وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یعنی گناہ سب گناہ ہے، گناہ سب گناہ ہے۔ مثلا آپ یہاں مدرسے میں سب کے سب بڑے طالب علم ہیں، کوئی چھوٹا تو نہیں ہے نا، لیکن ہم 30 سال والے کو کہیں گے یہ بڑا ہے 29 والے سے، 29 والے کو کہیں گے کہ یہ بڑا ہے جو ہے کیا 28 والے سے، 28 والا بڑا ہے 27 والے سے، تو اس طریقے سے ہے۔ اچھا، تو بہرحال وہ گناہ کہ جن کو گناہ کہا گیا ہے لیکن ان کو صغیرہ کا نام دیا گیا ہے، اس کے مرتکب ہونے سے بھی انسان کی عدالت ختم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، اگر اس پر وہ اصرار کرتا رہے گا تو پھر اس کے ذریعے جو ہے کیا وہ اس کی عدالت ختم ہو جائے گی۔ مروت ایسے کام جن کو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ انجام دینے چاہیے، اور ایسے کام کہ جن کو معاشرہ کہتا ہے انجام نہیں دینے چاہیے، اگرچہ کوئی شریعت کی طرف سے کوئی دلیل ان پر نہ بھی آئے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی جو ہے کہ مروت کے خلاف اور مخالفت سے بھی کہتے ہیں کہ عدالت چلی جاتی ہے۔ پھر آگے ایک ہم اور شرط پڑھیں گے تو پھر شرائط شاہد پورے ہو جائیں گے۔ غالباً طہارت المولد، شاہد حلال زادہ ہونا چاہیے، حرام زادی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر یہ ہم عدالت سے پڑھتے ہیں، حالانکہ کل بھی ایک لائن ہم نے پڑھی تھی، والعدالت، اور شاہد میں عدالت شرط ہے، وہی یہ عدالت کیا ہے؟ حیۃ نفسانیۃ، ایک نفسانی کیفیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، راسخۃ، جو انسان میں رچ بس جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا کرتی ہے جناب؟ میرے خیال میں تب اسو کہیں تو باب افعال سے ہو جائے گا، یا تب اسو بھی متعدی ہے، تب اسو جو ابھارتی ہے علی ملازمت تقوی، کہ تم اپنے ساتھ ضروری رکھو کس کو؟ تقوی کو اور مروت کو۔ وتزول العدالت، اور یہ عدالت زائل ہو جاتی ہے بالکبیرت، جب گناہ کبیرہ کو انجام دے مطلقہ۔ مطلقہ کا باب وسیع ہوتا ہے، یعنی ایک مرتبہ انجام دے یا بہت مرتبہ، کیونکہ آگے صغیرہ میں تکرار کی بات کر رہا ہے، تو یہ صغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی یہ وضاحت کرتے ہیں۔ وہی کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ما توعد علیہا،
جس پر ڈرا یا دھمکایا گیا ہے بخصوص خاص اس کا نام لے کر، کہاں پر؟ فی کتاب اور سنت، یا قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہو یا سنت میں اس کی دھمکی دی گئی ہو۔ وَهِيَ إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ، ٹھیک ہے، اور یہ کبیرہ 700 کے لگ بھگ ہیں۔ اقرب منہا الی 70 و 7، حالانکہ ظاہراً 7 و 70 ہونا چاہیے، چھوٹا عدد پہلے ہوتا ہے، بڑا عدد بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کو 77 نہ کہیں تو پھر تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا ان میں سے زیادہ جو 70 تک ہیں یا 7 تک ہیں، کیونکہ عطف اگر کریں گے تو پھر تو یہ ترجمہ نکلے گا۔ وَمِنْهَا، ان میں سے ایک جو ہے کہ القتل، قتل کرنا ہے، وربا، سود خوری ہے، زنا ہے، لوات، زنا مرد کا عورت کے ساتھ، لوات مرد کا مرد کے ساتھ، والقیادت، جس قیادت کے لیے لوگ مرتے ہیں وہ نہیں ہے یہاں پر، یہ قیادت یہ ہے کہ ناجائز تعلقات جوڑنا، کسی مرد اور عورت کے بیچ میں جو واسطے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دیاست، اور دیاست کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد کو اپنی بیوی حوالے کر دینا یا اپنا بیٹا حوالے کر دینا کہ تم اس کے ساتھ ایسے کرو۔ وہ شرب المسکر، شراب و پینا، چوری کرنا، قذف، گالی دینا، خاص طور پر زنا کی کہ تم اس قسم کے ہو، ٹھیک ہے۔ ویسے تو گالی کا کوئی اور لفظ ہوگا، لیکن یہاں پر قذف یعنی کسی کی طرف نسبت زنا دینا کہ تم ایسے ہو، ٹھیک ہے۔ والفرار من الزحف، جہاد سے بھاگنا، ٹھیک ہے۔ زحف کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاد کے میدان سے، اس معرکے سے بھاگ جانا۔ وہ شہادت زور، جھوٹی گواہی دینا۔ وعقوق الوالدین، والدین کی اطاعت سے خارج ہو جانا۔ والامن من مکر اللہ، خود کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھنا۔ کیا کرے گا خدا؟ ہم شراب پئیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ والیأس من روح اللہ، ٹھیک ہے جناب، اللہ تعالیٰ کی جو ہے کیا ہے وہ رحمت سے مایوس ہونا۔ ویسے جو ہے حقیقت میں روح اللہ کا ترجمہ ہے ایسی نسیم، یا یوں سمجھے ایسی ہوا جس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ والغصب، کسی کا مال غصب کرنا، غیبت کرنا، نمیمہ، چغلی، میری بات وہاں پہنچائیں، وہاں کی بات وہاں پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد والیمین الفاجرہ، جھوٹی قسم کھانا۔ وقطیعۃ رحم، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے سے بھی عدالت چلی جاتی ہے۔ واکل مال الیتیم، مال یتیم کو کھانا، ٹھیک ہے۔ وخیانت الکیل والوزن، تول ناپ میں خیانت کرنا۔ وتأخیر الصلاۃ عن وقتها، ہاں جی، نماز کو اپنے وقت سے لیٹ کرنا۔ بعض کہتے ہیں لیٹ کرنا سے مراد ہے قضا کرنا، کیونکہ ادا والے ٹائم میں تو کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ کو یہاں پر قضا کا مطلب لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ والکذب، جھوٹ بولنا، خصوصاً خاص طور پر وہ جھوٹ بڑا جرم ہے جو خدا پر ہو، رسول پر ہو۔ وضرب المسلم بغیر حق، ضرب بے معنی قتل نہیں ہے، کیونکہ اگر قتل کی ہوتا تو وہ تو قتل اوپر ہو گیا، مارنا، تھپڑ مار دیا، کسی کو ڈنڈا مار دیا بغیر حق کے۔ وکتمان شہادت، آپ کے پاس کوئی گواہی ہے، بھائی چلو آج ہماری میٹنگ اور اس میں گواہی میں کیسے دوں، تو یہ بھی عدالت چلی گئی۔ وہ رشوت، ظاہر رشوت دونوں جائز ہے، پڑھنا ہاں، کھانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وسعایت للظالم، یا کسی مسلمان کی ظالم تک شکایت لے جانا، ٹھیک ہے۔ سعایت کا مطلب کیا ہے؟ شکایت لے جانا۔ وہ منع زکوٰۃ، ہوئی زکوٰۃ نہ دینا۔ و تاخیر الحج عن عام الوجوب اختیاراً، جان بوجھ کر جس سال آپ پر حج واجب ہوا ہے اس سال آپ حج انجام نہیں دے رہے، دوسرے سال انجام دے، عدالت گئی۔ تو اس سوال سے وہ مولوی جو پیسے والے ہیں اور حج نہیں کرتے ان کی عدالت نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، ٹھیک ہے، اختیاراً، البتہ کوئی مجبوری نہ ہو تاخیر کرنے سے، جان بوجھ کر آپ حج میں لیٹ کر رہے ہیں۔ وہ زہار، اور زہار کی وجہ سے بھی جو کیا ہے وہ عدالت چلی جاتی ہے۔ زہار کیا ہے؟ یہ جاہلیت کی ایک طلاق ہے جو آپ کتاب طلاق میں پڑھیں گے۔
وہ شوہر اپنی بیوی کو کہتا تھا ظہرک علیہ کا ظہر امی، تمہاری پشت میرے لیے ایسے جیسے ماں کی پشت، یعنی کیا، جیسے میں اس کی طرف نہیں جا سکتا تمہارے پاس بھی نہیں آؤں گا۔ وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت کھانا، وَالْمَيْتَةِ مردار کا گوشت کھانا، وَالْمُحَارَبَةِ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ، ٹھیک ہے، ویسے محاربہ جنگ کرنا، کیسے بِقَطْعِ الطَّرِيقِ، راستے توڑنے سے، یعنی ڈاکہ مارنا، ٹھیک ہے، یہ جو ڈاکو راستے میں روک کر لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، وَسِحْر اور جادو کرنا، یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں۔ کیوں؟ لِتَوَعُّدِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، اس لیے کہ ان تمام کے خلاف جو کیا ہے وہ ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ وَقِيلَ الذُّنُوبُ كُلُّهَا كَبَائِرُ، قیل کہتا ہے بھائی کوئی گناہ چھوٹا ہے ہی نہیں، سب کے سب گناہ کیا ہے، بڑے ہیں، کبیرہ ہیں۔ وَنَسِبَهُ الطَّبَرْسِي فی تفسیر، اور اس قیل کی نسبت دی ہے طبرسی صاحب نے اپنے تفسیر میں، ٹھیک ہے، الی اصحابنا، ہمارے شیعوں کی طرف، مطلقہ، چاہے ان گناہوں پر وعدہ عذاب دیا گیا ہو چاہے وعدہ عذاب نہ دیا گیا ہو۔ کیوں بھائی یہ گناہ سب کے سب کبیرہ ہیں؟ نظراً الی اشتراکہا، نظر کرتے ہوئے کہ یہ سب کے سب گناہ مشترک ہیں، کس بات میں؟ فی مخالفت امر اللہ تعالی و نہیہ، اللہ تعالیٰ کے امر کی مخالفت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے جن واجبات کا حکم کیا اگر یہ نہیں کرتا تو امر کی مخالفت ہے، ونہیہ، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے اگر یہ رکتا نہیں ہے تو اللہ کے نہی کی مخالفت کرتا ہے۔ وَتَسْمِيَةُ بَعْضِهَا، اور کچھ گناہوں کا نام رکھنا چھوٹا، کیوں؟ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، جب ہم ان کی نسبت سنجی کرتے ہیں ان سے بڑے گناہوں کی طرف تو پھر صغیرہ کبیرہ ہمارے سامنے نظر آ جاتے ہیں۔ مثلا کالقبلۃ، جیسے بوسہ لینا، ٹھیک ہے، بالاضافۃ الی الزنا، زنا کے نسبت چھوٹا ہے، زنا بڑا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ کبیرہ، اگرچہ خود یہ بوسہ لینا بھی گناہ کبیرہ ہے، بالاضافۃ الی النظر، دیکھنے سے، نامحرم کی طرف دیکھنا بھی گناہ، بوسہ لینا بھی گناہ، زنا بھی گناہ، ٹھیک، اب زنا بوسے سے بڑا، بوسہ پھر نظر سے بڑا، وہکذا۔ خوب جناب، والاسرار، کبیرہ پہ عطف ہے، وتزول بالاسرار علی الصغیرۃ، اگر گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے، مصر ہے، تو بھی عدالت ختم ہو جائے گی۔ وہی ما دون الکبیرۃ من الذنب، صغیرہ وہ ہے جو کبیرہ سے چھوٹا ہے، کس میں؟ گناہ میں۔ والاسرار اما فعلی، کہتے ہیں اصرار کی بھی پھر کئی ساری قسمیں، یا تو اصرار فعلی ہے، فعل یعنی وہ فعل ہے، ٹھیک ہے، کالمواظبۃ علی النوع، علیکم السلام، جیسے کہ آپ کسی ایک نوع پر جو ہے کیا ہے وہ پابند رہتے ہیں، پابند یعنی یہ گناہ خاص کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد او انواع من الصغائر، یا ایک ہی گناہ بار بار انجام نہیں دیتے، بلکہ آج ایک چھوٹے گناہ کو انجام دیا، کل دوسرے کو، پرسوں تیسرے کو، یہ بھی اصرار ہے۔ ایک ہی کو لگاتار انجام دے تو بھی اصرار، مختلف کو انجام دیتے رہیں تو بھی جو ہے کیا ہے اصرار۔ اور حکمی، یا وہ جو ہے اصرار حکمی ہے، حکمی کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهَا ثَانِيًا، ارادہ ہے کہ آج یہ کر کے آیا ہوں کل بھی کروں گا، بعد وقوعہ، پہلے دفعہ انجام دینے کے بعد، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، اگرچہ نہ بھی کرے، اس کے عزم کا اگر ہمیں پتہ چل گیا تو ہم کہیں گے اس کی عدالت کے، اگر ہمیں پتہ نہیں چلتا پھر ہم اس کی عدالت کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ ختم ہو گئی، اس عزم والی صورت میں۔ وَلَا يَقْدَحُ تَرْكُ سُنَن، اچھا اگر سنت کاموں کو کوئی ترک کرے تو اس سے عدالت جائے گی؟ کہتے نہیں، سنت کے ترک کرنا لا يَقْدَحُ فی العدالت، وہ عدالت میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کرتا، الا ان يؤدي للتہاون فیہا، ہاں ایک صورت میں سنت کو چھوڑنا بھی عدالت کو برباد کر دے گا، کب؟ جب یہ سنت کو ترک کرنا سبب بنے الی تہاون، کہ اب سست پڑ گئے سنتی کام کا انجام دینے سے، نماز شب کو ترک کریں تو اسے عدالت نہیں جائے گی، لیکن اگر ترک کرنا، پڑھنا آپ کے لیے بالکل سست ہو گیا، نہیں یار کون پڑھے کون اٹھے یہ وہ، تو اس سے بھی عدالت چلی جائے گی۔ وَهَلْ هُوَ مَا ذَلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ، کیا یہ تہاون کرنا، ٹھیک ہے، مَا ذَلِكَ، کیا ہوا کی ضمیر بیٹھا جائے گی ترک سنن،
کیا یہ ترک سنت کرنا معذال کے تعاون کے ساتھ گناہوں میں سے ہے، ام مخالفت المروت، یا یہ مروت کے خلاف ہے؟ کل محتمل، اس میں دونوں احتمال پائے جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ ثَانِي اولا، اگرچہ اس کو یہ کیا ہے مخالفت مروہ کہیں تو یہ اولا ہے، بہتر ہے۔ وَبِتَرْكِ الْمُرُوَّةِ، یعنی وَتَزُولُ الْعَدَالَةُ بِتَرْكِ الْمُرُوَّةِ، اگر مروت کو چھوڑ دے گا تو بھی جو کیا یہ عدالت چلی جائے گی۔ یہ مروت کیا ہے؟ وہ یہ تخلق، ٹھیک ہے جناب، بے خلق کے بے خولو کے امثال ہی، اس نوع کے جو بندے جس اخلاق سے ہیں یہ ان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ مثلا ہم مولوی ہیں تو ہم مولویوں کا نوع یہ ہے کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے چھولے نہیں کھائیں، ٹھیک ہے، ہماری یہ ہے کہ کیلا کھا کر اس کا چھلکا روڈ پہ نہ پھینکیں۔ عام ایسے اس چیز کا خیال کر، اگر میں اس کا خیال نہیں کرتا ہوں تو عدالت چلی جائے گی۔ پھر زمان ہی و مکان ہی، پھر اس میں زمان کا بھی مدخل ہے، مکان کا بھی۔ مثلا پاکستان ہندوستان میں مولوی کے لیے پینٹ پہننا عیب ہے، ایران میں کوئی عیب نہیں ہے، تو یہی پینٹ پہننا یہاں پر سبب ہوگا کہ عدالت چلی جائے، وہاں پر عدالت جانے کا سبب نہیں بنے گا۔ فَالْأَكْلُ فِسُوقُ وَالشُّرْبُ فِسُوقُ، پس بازار میں کوئی چیز کھانا اور بازار میں کوئی چیز پینا، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ لغیر سوقی، اس بندے کے لیے جو بازاری نہیں ہے، جس کا پورا دن کام بازار میں، اس کو تو یہ کرنا پڑے گا، نہیں تو بیچارہ کہاں سے اپنا کاروبار کرے گا، ٹھیک ہے۔ الا اذا غلبہ العطش، مگر یہ کہ جناب اس کو بہت زیادہ پیاس لگی تو پھر ٹھہر کے کہیں جوس وغیرہ پینا چاہے تو پی سکتا ہے۔ والمشی مکشوف رأس بین الناس، لوگوں کے درمیان سرنگے گھومنا پھرنا مولوی کے لیے۔ وکثرت سخریہ یا سخریہ، اور بہت زیادہ مزہ کرنا ہے، یہ وہ تعلیم ملاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ والحکایات المضحکہ، اور جو ہے کیا ہے ہنسنے والی حکایات بیان کرنا، جیسے کہ کوئی مسخرہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ ولبس الفقیہ لباس الجندی، یا ایک مجتہد فوجی کا لباس پہنے، وغیرہ ہی، یا جو ہے کیا ہے ایک فوجی مولوی والا لباس پہنے تو فوجی کی عدالت چلی جائے گی، پھر اس فوجی کی بھی شاہدی قابل قبول نہیں۔ البتہ دیکھیں، اگر کوئی اسلامی ملک پہ مشکل حالات آ گئے ہیں، مسلمانوں میں سستی آ گئی ہے، اگر آغا خامنئی یا آغا سیستانی فوجیوں والا لباس پہنے تاکہ ان میں ولولہ پیدا ہو، پھر پہنا غلط نہیں ہے، عام اپنے وہ بنا لے رسم تو یہ غلط ہو جائے گا، عدالت چلی جائے گی۔ ممن لا یعتاد لمثلہ، یعنی ایسے لباس پہننا جو اس کے مثل کے لیے معتاد نہیں ہے۔ بحیث یسخر منہ، اس طریقے سے کہ لوگ اس کے ساتھ مسخرہ بازی کرتے ہیں۔ وہ بالعکس، یا اس کے برعکس، لباس المجتہد جندی کا پہنے یا جندی مجتہد کا پہنے۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ، اس قسم کے کام عدالت کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ وَيَخْتَلِفُ الْأَمْرُ فِي الْعَدَالَةِ، یا یوں کہیں فی سکوت العدالت، عدالت کے ساکت ہونے میں بات مختلف ہو جاتی ہے۔ بے اختلاف الاحوال والاشخاص والاماکن، حالات کے لحاظ سے، اشخاص کے لحاظ سے، اماکن کے لحاظ سے۔ فرض کریں کہ اگر رحمانی سندھی ٹوپی بھی پہن کے گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہ معیوب نہیں ہے، وہی اگر مجتہد پہن کے جائے تو اس کے لیے معیوب ہے۔ ایک ہی چیز ہے، اس شخص کے لحاظ سے اور ہے، میرے لحاظ سے اور ہے۔ پھر وہی اگر سیستانی اگر پاکستان میں اور سندھ میں یہاں پر ان کو اجرک کندھے پہ رکھی جائے تو بری نہیں ہے، تو یہاں ان کی عدالت نہیں جائے گی۔ وہاں اگر یہ رکھ کے پھریں تو پھر وہ ممکن ہے کہ ایسے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مکان، زمان، شخص سب کا مداخلت ہے۔ وَلَا يَقْدَحُ فِعْلُ سُنَن، اچھا کیا عدالت کو ختم کر دے گا سنت کا کام کرنا؟ لوگ جس پہ ہنستے ہیں، سرما لگانا، امامہ تحت الحنک چھوڑنا، ٹھیک ہے، لاٹھی کے ساتھ چلنا، یہ سنت ہے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ کہتے نہیں، ولا یکدہ، عدالت میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتا، سنتی کام انجام دینا۔ وَإِنْ اسْتَحْجَنْهَا الْعَامَّةُ، اگر جن سنن کو برا سمجھتے ہیں عام لوگ، وَحَجَرَهَا النَّاسِ، اور لوگ اس سے جو کیا ہے وہ دور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ جیسے کہ مثلا کلکحل، سرما لگانا، حنا مہندی لگانا، والحنک تحت الحنک چھوڑنا بعض بلاد میں برا سمجھا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِالتَّحْقِیق، حیثیت
اس مروت والے کام کی ہے جو بغیر راجح شرع، جس کو شریعت کی طرف سے کوئی رجحان نہیں ملا اور لوگ اس سے اچھا سمجھتے ہیں تو ہم انجام دیں، لوگ برا سمجھتے ہیں تو ہمیں اسے ترک کریں۔ لیکن اگر ایک کام کو شریعت اچھا سمجھتے لوگ برا، تو ہم لوگوں کو نہیں دیکھیں گے، شریعت والی طرف جائیں گے۔ وطہارت المولد، اور شرط ہے کہ شاہد صاحب کا جو مولد یعنی پیدائش کی جگہ یعنی حلال زادہ ہو۔ وترد شہادت ولد زنا، ولد زنا کی گواہی ٹھکرائی جائے گی، ولو فی الیسیر، اگرچہ اتنے گڑ کی ذریعے میں ہی وہ گواہی دے پھر بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ علی الاشہر، وانما ترد شہادتہ، بتحقیق حرام زادی کی گواہی ٹھکرائی جائے گی مع تحقق حال ہی شرعاً، جب شریعت اس کو حرام زادہ کہے۔ اگر معاشرہ کہتا ہے تو حرام زادہ ہے، وہ کہے گا بھائی میرا بابا تو بیٹھا، کہے گا وہ محلے والا بھی آتا ہے، تو اس کو ہم حرام زادہ نہیں کہیں گے۔ حرام زادہ اس کا کہیں گے جس کا باپ جناب گیا تھا، اس کے 1.5 سال بعد اس کے جنم ہوا بچے کا، باپ تو 3 سال تک نہیں آیا، بیچ میں 1.5 سال کیسے خواب میں حاملہ ہو گئی۔ فلا اعتبار، تو اس حرام زادہ ہونے کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے، بمن، اس بندے کے لیے، تنالہ الالسن، جس کو زبانیں کہتی ہیں کہ تو حرام زادہ ہے، تمہارے ماں کے فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ وَإِنْ كَثُرَتْ، اگرچہ یہ زبانیں کثرت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوں یا تانے زیادہ ملتے ہوں، مَا لَمْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ، جب تک آپ کو یقین نہیں ہے اس کے حرام زادہ ہونے کا، آپ اس کو حرام زادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَعَدَمُ التُّہْمَةِ، یہ بھی بھائی شرط بڑھ گئی، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔